والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ بزرگان محترم، تمام عرفانی مقامات میں سب سے بلند اور عظیم مقام محبت الہیہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت الہیہ کو ایمان کا لازمہ مانا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ایمان کا لازمہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے محبوب حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں، اور جو دنیا کی محبتیں ہیں وہ محض فانی محبتیں ہیں، مجازی محبتیں ہیں، کیونکہ جن جن خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کو اور دوسری چیزوں سے محبت کرتا ہے، وہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات ان انسانوں اور چیزوں میں ان کی ذاتی اور خانہ زاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ کسی میں حسن ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی میں کوئی کمال ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی کے اندر کوئی اور خوبی ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ پھر یہ ساری دنیاوی خوبیاں اور کمالات جو دنیا کے انسانوں میں اور دنیا کی چیزوں میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب فانی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، پائیدار نہیں۔ اس لیے ان سے کیا محبت حقیقی معنی کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے، یا ان ہستیوں سے جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، جیسے حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات اولیاء کرام، علماء اعظام، جن کے ذریعے ہمیں اللہ کی معرفت اور محبت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے کمالات اس کے اپنے ذاتی کمالات ہیں، وہ کسی کی طرف سے آئے ہوئے نہیں ہیں، اور ساری دنیا کی تمام چیزوں کے اندر کی خوبیاں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی سے محبت صحیح معنی میں ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے۔ حضرات، آپ غور کیجئے کہ لوگ کسی چیز سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر محبت تین وجہ سے کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ کسی کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ دنیا کی مختلف چیزوں اور انسانوں کا حسن و جمال ذاتی اور خانہ ساز نہ ہونے کی وجہ سے وہ پائیدار نہیں ہے، باقی رہنے والا نہیں۔ اس کے برخلاف اللہ جل جلالہ کا جمال ذاتی ہے اور باقی بھی ہے، اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر اسی کو فرمایا، انہوں نے کہا، ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہو جاتے ہیں، مگر عشاق ناداں مبتلا ہیں خوشگمانی میں۔ نہ کھا دھوکا کسی رنگینی عالم سے اے اختر، محبت خالق عالم سے رکھ اس دار فانی میں۔ تو دنیا کے تمام حسین، دنیا کی تمام بہترین سے بہترین چیزیں، دنیا کے سارے کمالات ختم ہو جانے والے اور فنا کے گھاٹ اتر جانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو باقی رہنے والی، اور آپ کا جو حسن و جمال وہ باقی رہنے والا، اور جو اللہ کا کمال وہ باقی رہنے والا ہے۔ غرض یہ کہ دنیاوی چیزوں کا حسن و جمال ختم ہونے والا ہے، ناپائیدار ہے، اور اللہ کا جمال حقیقی بھی ہے، ذاتی بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ لہذا دل لگانے اور محبت کرنے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جمال کیسا ہوگا، اس کا حسن کیسا ہوگا، اس کو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔
البتہ اس کا کچھ اندازہ ان حدیث سے ہو سکتا ہے جس کے اندر آخرت کے دن، آخرت میں، جنت میں اللہ کے دیدار کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث کے اندر نقل کیا ہے، جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور ایک ہفتے کی مقدار پر ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی اجازت دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ زیارت کرے گی۔ ان پر پہلے اللہ کا عرش ظاہر ہوگا، اور پھر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ان کے لیے ظاہر کیا جائے گا، جس میں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، لولو کے ممبر ہوں گے، یاقوت کے ممبر ہوں گے، زبردست کے ممبر ہوں گے، اور سونے کے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے۔ یہ حسب مراتب لوگوں کے لیے وہاں پر ممبر بنائے جائیں گے جس کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا، اور فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے کمتر درجے کا انسان ہوگا وہ مشک و کافور کے ٹیلے پر بٹھایا جائے گا۔ اسی روایت کے اخیر میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ جنتی مرد اس مجلس سے واپس ہوں گے اور اپنی جنتی بیویوں سے جا کر ملیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ مرحبا مرحبا، تم پر آج ایک ایسا عجیب و غریب جمال اور حسن نظر آ رہا ہے کہ جب تم یہاں سے گئے تھے تو وہ جمال تم پر نہیں تھا، یہ کیا بات ہے؟ مرد جواب دیں گے کہ آج ہم اپنے رب کی زیارت کر آئے ہیں، اس لیے یہ حسن و جمال ہم میں پیدا ہو گیا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمارے چہروں کو رونق بخشی، دوزخ سے نجات عطا فرمائی اور جنت میں داخل کیا، پھر اور ہم کیا چاہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے پردہ ہٹا دیں گے اور وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، یعنی جنتیوں کو جو نعمتیں اور چیزیں دی گئی ہوں گی ان میں سے اللہ کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز محبوب اور پسندیدہ نہ ہوگی۔ ان روایات سے کچھ اندازہ کیجئے اللہ کے حسن کا، جمال کا، کہ وہ کیسا ہوگا کہ جنت میں جنتی اس جمال کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو ان کے چہروں پر مزید جمال پیدا ہو جائے گا، اور یہ کہ جنت کی ساری محبوب اور پسندیدہ چیزیں اپنی جگہ، مگر اللہ کے جمال اور حسن کی زیارت کا لطف اور اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، اس سے زیادہ کوئی چیز بہتر نہ ہوگی۔ یہ وہ اللہ جس سے ہم کو محبت کرنا ہے، اس کے اندر محبوبیت کی شان ہے، اس کے اندر حسن و جمال بے انتہا ہے، اس کا حسن و جمال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے اگر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو وہ اللہ سے ہو سکتی ہے۔ حضرات، دوسری چیز جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے وہ ہے کسی کا کمال۔ جیسے اپنے استاد اور شیخ سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ علمی و عملی کمال ان کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے علوم اور فنون میں جو ماہر ہوتے ہیں ان سے لوگوں کو محبت ان کے کمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سے محبت ہے، انجینئر سے محبت ہے، اور مختلف علوم اور فنون کے ماہرین سے محبت ہے، یہ محبت ان کے کمال کی وجہ سے ہے۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ ان تمام کے کمالات فانی ہیں، ناقص ہیں۔ ڈاکٹر کا کمال فانی ہے، استاد کا کمال فانی ہے، شیخ کا کمال فانی ہے، محدث کا کمال فانی ہے، اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین کا کمال یہ بھی ختم ہو جانے والا اور ناپائیدار ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو کمالات ہیں وہ ذاتی ہیں اور باقی ہیں۔ وہ کون سا کمال ہے جو اللہ میں نہ ہوگا؟ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ اسی لیے علماء نے اللہ کا معنی ہی یہ بتایا ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ المستجمع
लिजमीइ सिफातिल कमाल, अल्लाह ताला की जात वो जात है जो तमाम सिफात कमालिया की जामे होती है। और फिर अल्लाह ताला का हर कमाल भी कमाल को पहुंचा हुआ है, यानी उसके कमाल को भी आप देखेंगे कि वो बेइंतहा है, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई कमी नहीं। उसके इल्म को देखो, उसकी कुदरत को देखो, उसकी हिकमत को देखो। क्या कोई और है जिसमें ऐसी कुदरत हो, ऐसी हिकमत हो और ऐसा इल्म पाया जाता हो? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर हम मामूली इल्म और फन और कमाल की वजह से दूसरों से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला से तो सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि उसका कमाल जाती है और बाकी है, और उसका कमाल तमाम कमालात का मंबा और मकसद है। इसलिए वही हकीकी माने में महबूब बनने के काबिल है। हजरात, अब देखिए तीसरी वजह किसी से मोहब्बत की ये होती है कि वो अता और बख्शिश का मामला करता है, जूद और सखावत से पेश आता है, रहम और करम का मामला करता है। अता व नमाल उसकी फितरत होती है, चुनाचे गुलाम अपने आका से मोहब्बत इसी अता व नमाल और बख्शिश और मोहब्बत और करम की वजह से करता है। अब जरा सोचिए कि अल्लाह ताला से बढ़कर रहम व करम करने वाला, अता और बख्शिश के दरिया बहाने वाला कौन हो सकता है? मखलूक के अता व नमाल का हाल तो ये है कि जब तक उनकी ताबेदारी और फरमाबरदारी हो, हम नवाई और हम आहंगी हो, तब तक उनकी अता का सिलसिला जारी है। जब आप किसी की मानेंगे तो वो आपको दे देगा, आपसे ताल्लुक रखेगा, आपको देने और आपको नवाजने की कोशिश करेगा। और जो ही इसके खिलाफ कोई बात सादिर और जाहिर होगी, वो उनके अता व बख्शिश के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बल्कि वो अपने दरवाजों से लोगों को धुतकार देते हैं। मगर अल्लाह ताला की रहमत और करम के कुर्बान जाइए कि बंदे हजारों नाफरमानियां और सरकशियां करते हैं, फिर भी वो अपनी अता और बख्शिश के दरवाजे बंद नहीं करता। कुफ्फार और मुशरिकीन उसकी गुस्ताखियां करते हैं, गुस्ताखियां करके चस्के लेते हैं, उसकी तकजीब और तरदीद करते हैं, उसके पैगंबरों का इनकार करते हैं, उसके अहकाम और कवानीन का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह के कलाम को कहीं जलाते हैं, अल्लाह के कलाम की बेहुरमती करते हैं। मगर इन पर न खाना बंद किया जाता है, न पानी, न हवा उनसे रोकी जाती है, न रोशनी। ऐसी अजीब अल्लाह की रहमत है, उसकी अता और बख्शिश है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसीलिए मुतअद्दिद जगह फरमाया, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो मुमकिन नहीं। बेइंतहा उसका करम है, बेइंतहा उसकी नेमतें हैं, बेइंतहा उसका अता व नवाल है। हर आन उसकी नेमतों की बारिश हम पर हो रही है, बल्कि हमारा वजूद खुद उसकी अजीम नेमत है। गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो आज़ा अता किए और उनमें जो कुव्वतें वदीयत फरमाई, क्या कोई और हमको ये दे सकता है? एक गुर्दा फेल हो जाए तो तमाम डॉक्टर और दुनिया की तमाम तवानाइयां और ताकतें मिलकर भी एक गुर्दा किसी इंसान को फराहम नहीं कर सकते। अगर कोई देगा तो वह भी अल्लाह ही का बनाया हुआ देगा। एक एक अज़ू पर गौर कीजिए कि वो कैसी कीमती नेमतें हैं, बेबदल अताया हैं। फिर रोजाना की जरूरियात और हाजात का किस तरह अजीम इंतजाम अल्लाह ने कर रखा है, और कितनी और कैसी अजीम नेमतें हमको मिल रही हैं। जब इंसान इस पर गौर करेगा तो समझ में आएगा कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जिससे मोहब्बत की जाए। इतना देने वाला, इतना बख्शिश करने वाला, इस कदर रहम और करम करने वाला कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, वो इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए। मोहतरम हजरात, क्या इस लिहाज से भी कोई और अल्लाह का हम रुतबा, हम पल्ला हो सकता है? हरगिज नहीं। तो फिर क्या वही इसका मुस्तहिक नहीं होगा कि उससे मोहब्बत की जाए और वही हमारा महबूब हकीकी हो? गरज ये कि हर लिहाज से अल्लाह ताला ही की जात इस लायक है कि उससे मोहब्बत की जाए और सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए।
اللہ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ صرف محبت کرو، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، چیزوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت اگر ہو وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی محبت میں ساری ساری رات نماز کے لیے کھڑے ہو کر گزار دیتے تھے، کبھی کبھی لمبے لمبے سجدوں میں رات گزار دیتے تھے، کبھی ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے پوری رات ہو جایا کرتی تھی۔ یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کو گوارا کیا مگر ایک انچ اللہ کی محبت سے نہیں ہٹے، اور یہی وہ محبت تھی جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت سخت آزمائشوں میں بھی اللہ احد کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہی وہ محبت ہے جس نے حضرت عمار کو اور ان کے اہل خاندان کو اللہ کے لیے جان کی بازی لگانے پر ابھار دیا تھا۔ حضرات آئیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے اندر بے شمار عجیب عجیب قسم کی قوتیں اور طاقتیں رکھی اور ہمیں روز روز اپنی عظیم نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم اسی سے محبت کریں تو اسی کی ماننا ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے، اسی پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، اسی کے نام پر اپنا مال لٹانا ہے، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو یہی سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی محبت کرتے ہوئے یہی سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔